کیا مرتبہ نرالا ہے غازی کمال کا، غازی کمال ہوں میں الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی وقار، بعد نماز عشاء سے اب تک آپ تمامی حضرات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محفل پاک میں تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا بیسل پور میں رہنے والے سنی جنتی مسلمانوں کو، جنہوں نے آج کے اس جشن کو سجا کر ہمیں اور آپ کو یہاں بلا کر کچھ سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ رب قدیر اس پروگرام کو اختتام ہونے سے پہلے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرات، یقیناً معمار قوم و ملت، ناشر مسلک اہل سنت حضرت مولانا محشر بریلوی صاحب، جن کی نگرانی میں یہ سہ روزہ عید میلاد النبی کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، وہ بھی اور جملہ کمیٹی اراکین کمیٹی کے تمام افراد مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اتنا شاندار، جاندار، یادگار، باوقار، پربہار، نورانی، ایمانی، عرفانی، خالص دینی اور مذہبی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 58واں سالانہ ہے۔ یہ محفل انعقاد کرتے یہ کمیٹی آ رہی ہے۔ میں سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اس پروگرام کے انعقاد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یقیناً اتنا بڑا پروگرام منعقد کرنے کے لیے شعری زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے، سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے، فیض غوث و رضا مستقل چاہیے۔ سبحان یہ جملہ کمیٹی کے نام یہ شعریں دیکھتے ہیں کتنا سمجھتے ہیں کہ سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے، فیض غوث و رضا مستقل چاہیے، اور صرف پیسوں سے ہوتا نہیں منعقد، صرف پیسوں سے ہوتا نہیں منعقد، ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے، دل چاہیے۔ کیا بات، بہت خوب۔ ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی، لاکھ پتی، پیسے والے، ان کے جیب میں پیسے رکھے رہ جاتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر ایک پروگرام کا انعقاد کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ کسی گاؤں میں ایک دن کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، بیسل پور میں 3 روزہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یقیناً اس بستی کے لوگ لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں، اور میں آج اپنے آپ کو بھی کم خوش نصیب نہیں، بہت بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ راجستھان کے علاقہ، میوات کے علاقہ، دلی کا پروگرام، سارے پروگرام کو چھوڑ کر
بیسل پور کی سرزمین پر آنے کا اپنا فیصلہ لیا اور آ کر کے میں اس اپنے مقدر پہ یوں ناز کرتا ہوں کہ میں کوئی اور دیگر مقام پہ نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی نگری میں آ گیا۔ آہا کیا بات، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے کہ آج اعلیٰ حضرت اس زمانے میں سنیت کی پہچان کا نام ہے، بے شک، رسول گرامی وقار کی عطاؤں کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت ذات نہیں جماعت کا نام ہے، عالم نہیں علم کا نام ہے، کتاب نہیں لائبریری کا نام ہے، مرد مومن کے زندہ ضمیر کا نام اعلیٰ حضرت ہے، عشق رسول میں دھڑکنے والے دل کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں سرزمین بریلی کی کیا شان ہے۔ بریلی والوں اپنی مقدر پہ ناز کرو کہ سرزمین بریلی کی کیا شان ہے کہ اس میں لیٹا ہوا آل رحمان ہے۔ سبحان اللہ، ہم ریالوں کے بدلے نہ بک پائیں گے، ہم ریالوں کے بدلے نہ بک پائیں گے، میرے احمد رضا کا یہ اعلان ہے، میرے احمد رضا کا یہ اعلان ہے۔ حضرات آئیے، کہتے ہیں نغمہ بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، نغمہ بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی روایت کے مطابق سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے شاہ بحر و بر، مالک خشک و تر، اللہ کے پیغمبر، امت کے رہبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا آتینا کل کوثر، شہنشاہ کون و مکاں، سید انس و جاں، صفوت آدمیہ، رحمت عالمیہ، تتمہ دور زماں، مالک جنا، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبراں، اللہ کے محبوب، حق کے مطلوب، دانائے غیوب، سنہری جالی والے، کالی کالی زلفوں والے، غریبوں پر شفقت فرمانے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سراپا انوار، محبوب کردگار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس۔ ارے آج کی رات میں، بہروی کی شب میں آنے والے وہ کون آقا، وہ انٹرنیشنل رسول کہ جن کو کہیں قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے، کہیں طٰہٰ تو کہیں یاسین کہہ کر پکارا ہے، ارے کہیں یا ایھا النبی تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ 12ویں کی شب میں، آج کی شب میں آنے والے کیسے آقا، کون آقا؟ ارے وہ آقا کہ جن کی فراق میں بلبل در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور پھول کے اندر ان کی خوشبو تلاش کرتی پھر رہی ہیں، قمری اسی سر و قامت کے طلب میں ہر شجر کی بھیٹ کرتی پھر رہی ہیں اور سروں کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے مستعد رہتی ہیں۔ ارے کوئل اگر کوک رہی ہے تو انہی کی الفت میں، مور اگر جھوم رہا ہے تو انہی کے عشق میں، مینا اگر آنسو بہا رہی ہے تو انہی کی چاہت میں، محبوب خورشید اگر رواں دواں ہے تو انہی کی طلب میں۔ یا رسول اللہ، غرضے کے ہر ایک آپ کا دیوانہ، ہر شخص آپ کا مستانہ اور ہر مخلوق آپ کی پروانہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، یہی ماشاءاللہ، نہیں، بہت خوب۔ اور اس پر لطف یہ کہ جس نے آپ کو جس نظر سے دیکھا اس کو وہی نظر آئے۔ مثلا بلبل نے انہیں دیکھا تو گل کہہ دیا، قمری نے جب انہیں دیکھا تو سر کہہ دیا، مگر جب ایک عاشق رسول نے دیکھا کہ کوئی انہیں اپنا آقا کہہ رہا ہے، کوئی انہیں اپنا ماوا اور ملجا کہہ رہا ہے، تو اس عاشق رسول کے عشق کا پیالہ چھلک ہی گیا اور وہ فوراً پکار اٹھا کہ اے لوگو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو کہنے دو۔ مثلا کوئی انہیں چاند کا سورج کہہ رہا ہے تو کہنے دو، تمہیں صرف حبیب خدا ہی کہنا ہے تو تم انہیں صرف حبیب خدا ہی کہو۔ اور اس عاشق رسول نے بریلی کی سرزمین سے یوں پکار کر کہا کہ رخ دین ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سلب جافزا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محفل سجی ہوئی ہے خیر الانام کی،
آواز ہو بلند درود و سلام کی اس نبی کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بس ہم اور آپ اتنا ہی سمجھ لیں تو پورا مجمع پڑھ لیتا درود کہ ہم اور آپ یہیں بیٹھے رہ جائیں گے لیکن درود کا تحفہ مدینہ پہنچ جائے گا. کیا اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائے تو اس انداز سے بھی پڑھ لیجئے کہ ہر درد کی دوا تو لعاب رسول ہے، ہر درد کی دوا تو لعاب رسول ہے، ارے انجیکشن یہی اور یہی کیپسول ہے. اور پڑھتے رہو درود. اور آج کی شب تو اور ایسے پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہو درود تم رسالت مآب پر، ارے محشر میں ٹھنڈا ٹھنڈا یہی کول کول ہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نبی کے نام پہ بولیں یا رسول اللہ. میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ. چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ. اور مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ. مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ. ارے کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ. نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ. کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ. ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ. اور منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. کوئی کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ. اور کسی کی جے بھی جے ہم کیوں منائیں؟ کیا غرض ہم کو کسی کی جے بھی جے ہم کیوں منائیں؟ کیا غرض ہم کو؟ ارے ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اور بہت پیارا شعر مشہور زمانہ شعر کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ. کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ. حضرات آپ کو دھکا مار گاڑی دینا وہ انداز نہیں کہ آپ کو میں بار بار کہوں آپ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اس لیے کہ میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ بستی اعلیٰ حضرت والوں کی ہے، یہ بستی غوث اعظم والوں کی ہے، یہ بستی پیر تاج الشریعہ کے چاہنے والوں کی ہے. اور الحمدللہ یہاں کی جو سنیت کو میں نے دیکھا، اس سنیت کو دیکھتے ہوئے میں آج اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی بدعقیدے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو یہاں آ کر اعلیٰ حضرت کے خلاف بول کر نکل جائے. اور یہ کسی اور بستی میں بول کے نکل سکتا ہے مگر اس بستی میں بول کے نہیں نکل سکتا. اس لیے اس گاؤں کا بچہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی بننے کو تیار. سبحان اللہ. بہت خوب. کیوں نہ ہو کہ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، کم فہم دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے. ارے اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، کیا بات. اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا اور چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے. ارے میں تو کہتا ہوں جو شجرے سے سید کو پہچانے، جو شجرے سے سید کو پہچانے اسے حضرت کہتے ہیں، اور جو خوشبو سے پہچان لے اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے. اب جس کو پسند ہو وہی بولے سبحان اللہ. ارے احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، اور جس کو نہ ہو پسند وہی دیوبند ہے، وہی دیوبند. کیوں نہ ہو. آپ سنیں آج ہم اور آپ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے مہینے میں اس خاص شب میں آقا کا ذکر سننے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں. تو آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل تقریباً 650 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی نبی کی آمد نہ ہوئی، کسی رسول کا آنا نہ ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جب کسی قوم کا رہبر نہ ہو، جب کسی قوم کا رہنما نہ ہو
اس قوم کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جب اسکول میں ٹیچرز نہ ہو، صرف اسٹوڈنٹس ہو، تو بچوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ جب مدرسوں میں اساتذہ نہ ہو، فقط طلبہ ہو، تو بچوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا، قوم کا کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی گائیڈ لائن بتانے والا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ نفس کی پیروی کرنے لگے، نفس کی پیروی کرنے لگے، من موجی کرنے لگے، ظلم کی انتہا کر دیا، شراب نوشی عام ہو گئی، عورتوں کو منحوس سمجھا جانے لگا، لوگ بیویوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جوتے کی ٹھوکر میں رکھتے تھے۔ انسان رہ گیا تھا، انسانیت ختم ہو گئی تھی، آدمی رہ گیا تھا، آدمیت ختم ہو گئی تھی، شرافت و بزرگی کا جنازہ اٹھ چکا تھا، ہر چہار جانب ظلم ہی ظلم تھا، لوگ تباہ تھے، پریشان تھے کہ آخر سب سے زیادہ ماحول جو خراب تھا وہ مکے کا تھا، مکے کے لوگوں کے جینے کا انداز کہ شیطان بھی شرما جائے، نفس کے غلام ہو گئے، ظلم کی انتہا کو پار کر دیا۔ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہوتی تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا، اس کے ساتھ کھانا پینا کھایا نہیں جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا اور وہ بیوہ ہو جاتی تو اس عورت کو گدھے کے ننگے پیٹھ پر بیٹھا کر شہر میں گشت کرایا جاتا تھا، بغیر نمک کے 1 سال تک کھانا کھلایا جاتا تھا، غیر آبادی میں لے جا کر اس عورت کو رکھ دیا جاتا تھا، اس عورت کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا۔ میرے دوستو، اگر کوئی عورت امید سے ہوتی، حاملہ ہوتی، تو وہ ایکسٹرا ٹینشن میں ہوتی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بڑا اچھا ہوگا، اگر بیٹی ہوگی تو اس کو دفن کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، مجھے منحوس سمجھا جانے لگے گا۔ حضرات، اس طرح کی ایسی ایسی حرکتیں تھیں، لوگ تباہ ہوتے، پریشان تھے، بیواؤں کی آہیں، یتیموں کے دل کی پکار، زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی سسکیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگاتی ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں لو لگا کے کہتی ہے آخر کب تک ایسا ہوتا؟ لو لگا کے کہتی ہے، اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اے مولا مجھے جینے کا موقع عطا فرما، اے میرے مولا کسی ایسے رہبر کو بھیج دے جو ہمیں ہمارا حق دلا سکے، کسی ایسے رہنما کو بھیج دے جو ہمیں ہمارا انصاف دلا سکے۔ حضرات، زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی سسکیاں یہ پکار کر کہہ رہی تھی، اے میرے مولا کب تک بیٹیوں کو زندہ گارا جائے گا؟ بیٹیوں کا بچانے والا محافظ کب آئے گا؟ اے میرے مولا کب تک بیٹیوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جائے گا؟ بیٹیوں کو تقدس کا مقام دینے والا کب آئے گا؟ حضرات، یتیموں کی آہیں، بیواؤں کی آہیں، غریبوں کے دل کی پکار، زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی سسکیاں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، تو رب قدیر کی بارگاہ میں جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی ہے، دعا باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے، رب قدیر کو پیار آ جاتا ہے، رب کے محبوب کو رب کی محبوبیت پہ پیار آتا ہے، دعاؤں کو رب قدیر کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرات، جب وہ دعا قبول ہوتی ہے، رب کی رحمت کو پیار آتا ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے، دن پیر کا ہوتا ہے، وقت صبح صادق کا ہوتا ہے، اور مکے کی سرزمین پہ آمنہ کا لال آتا ہے۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ مصطفیٰ آ گئے، ندا دینے والے نے ندا دی کہ اے گرنے والی بیٹیوں، اب تم گاری نہیں جاؤ گی، اس لیے کہ گرنے والی بیٹیوں کا بچانے والا محافظ آ گیا ہے۔ اے بیٹیوں، اب تمہاری عزت و آبرو کو پامال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ بیٹیوں کو تقدس کا مقام دے کر گھروں کی زینت بنانے والے محمد الرسول اللہ آ گئے۔ میرے مصطفیٰ آ گئے۔ جانتے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز رکھنے کے لیے ہر دور میں افراد بھیجے، شخصیات بھیجی۔ ان افراد اور شخصیات میں سب سے نمایاں مقام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ انبیاء کرام منتخب ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، صاحب قدرت ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان کسی کو منتخب کرتا ہے، کسی کا سلیکشن کرتا ہے، کسی کو چنتا ہے، تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے خطا ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، وہ ہینڈی کیپڈ نہ ہو،
وہ معذور نہ ہو، اور جسے اللہ نے منتخب کیا ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا برگزیدہ ہوگا، کتنا صاحب قدرت ہوگا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جملہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ معاذ اللہ یہ کہو گے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ نبی جو قانون لایا ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، نبی جو نظام حیات لایا ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب تم یورپین دنیا کو، عیسائی دنیا کو، مغربی دنیا کو اسلام کی دعوت دو گے تو وہ یورپین دنیا، وہ عیسائی دنیا، وہ مغربی دنیا تم سے کہے گی کہ جب تمہارا نبی غلطی کر سکتا ہے تو پھر اس کے قانون کا کیا بھروسہ، پھر اس کے نظام کا کیا بھروسہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جملہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انبیاء کرام کو اس سرزمین پر مبعوث فرمایا وہ بڑی نرم زمینیں تھیں، وہ پھولوں کی زمینیں، وہ پھلوں کی زمینیں، وہ موسموں کی زمینیں، وہ بہاروں کی زمینیں، وہ رانائیوں کی زمینیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تشریف لائے، وہاں بھی پھل ہیں، وہاں بھی پھول ہیں، وہاں بھی موسم ہیں، وہاں بھی بہاریں ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل مصر اور فلسطین کی سرزمین پہ تشریف لائے، وہاں بھی پھل ہیں، وہاں بھی پھول ہیں، وہاں بھی موسم ہے، وہاں بھی بہاریں ہیں۔ لیکن آ جاؤ پوائنٹ پر اب، لیکن اللہ نے سب سے آخر میں ہم سب کے آقا کو جس زمین پر بھیجا، ہم سب کے آقا کو جس زمین پر بھیجا وہ بڑی سنگلاخ زمین تھی، وہ بڑی سنگلاخ زمین تھی، وہ پتھریلی زمین، وہ کالے پتھروں کی زمین، ارے ایسی زمین کہ دل بھی پتھر کے تھے، ماحول بھی پتھر کا تھا، لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے، مگر اس پتھریلی زمین پر ہمارے آقا روز ہدایت کا پھول بن کر کے نکلتے تھے اور زخمی ہو کر کے لوٹتے تھے۔ اما جن کے پاس پھول لے کر کے نکلا تھا انہی کے ہاتھ کے پتھر میری تلاش میں ہیں۔ عالم یہ تھا کہ زمین بھی پتھر کی تھی، دل بھی پتھر کے تھے، ماحول بھی پتھر کا تھا، لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے، مگر اس پتھریلی زمین پر ہمارے آقا کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبر تم پتھروں کو دھڑکنا سکھا دو، پتھروں کو بولنا سکھا دو، پتھروں کو بولنے کا جگر عطا کر دو، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دو۔ خدا کی قسم دنیا نے دیکھا تھا کہ 23 سال کی مدت میں پتھروں نے دھڑکنا سیکھ لیا تھا، پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ارے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ زمانے کے امیر کارواں بن گئے تھے، جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ فاروق اعظم بن گئے۔ ارے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب آپ اتنا سمجھ چکے تو میں بڑے اختصار سے چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو اس سرزمین پر بھیجا اللہ نے انہیں 2 طاقتیں عطا فرمائیں۔ وہ کون سی 2 طاقت؟ تو ایک کتاب کی طاقت اور ایک معجزے کی طاقت۔ کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سن کر مان جاتے ہیں اور کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب جو سننا چاہیں انہیں قرآن سنا دینا، اور جو دیکھنا چاہیں انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دینا۔ سبحان اللہ، بہت یا رسول اللہ۔ بچہ ہے قربان۔ اللہ اکبر، زندہ آباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یقیناً محفل پاک سے پہلا نعرہ بلند ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی آمد مصطفیٰ کے صدقے میں ان کو مکے کا حاجی اور مدینے کا مسافر بنا دے، آمین، اور ہم سب کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں فرما دے۔ عاشق کیوں نہ ہو، یہ تو عاشقوں کی بات ہے۔ ارے عاشق اگر بے قرار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی جھلک میں، اور معشوق اگر سرشار ہے تو انہی کے حسن کی طلب میں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اگر وہ محبوب کمبل اوڑھیں تو یا ایھا المزمل کا لقب پائیں، اور اگر چادر میں لپٹ جائیں تو یا ایھا المدثر کا خطاب ملے، اگر ان کی زبان کو وما ینطق عن الہویٰ سے تعبیر کیا جائے تو ان کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغیٰ کی تفسیر کہا جائے۔ ارے میرے آقا کی ذات تو ایسی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھ دیں، اگر وادی زرا ہو تو مکہ بن جائے،
جہاں وہ جلوہ فرما ہو جائے. اگر یثرب ہو تو طیبہ ہو جائے. وہ جس بستی میں آ جائیں وہ بستی معظم ہو جائے. وہ عربوں میں آئے تو عربوں کو مکرم بنا دیا. بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تو بنو ہاشم کو معظم کر دیا. کعبہ میں قدم رنجا فرمایا تو کعبہ کو نئی زندگی عطا فرمائی اور کعبہ کو کعبہ بنا دیا. سجدہ گاہ اہل ایمان بنا دیا. اسی لیے تاجدار اہل سنت مجدد میت ماضیہ و حاضرہ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی. تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی. کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ. یہی نہیں میرے آقا کی ایسی ذات ہے کہ میرے آقا اگر بروں میں آئے تو انہیں اچھا بنا دیا. جاہلوں میں آئے تو انہیں معلموں کا امام بنا دیا. ارے ان کے قدموں کی برکت سے کانٹوں کی زمین پھولوں کا چمن بن جائے. اگر سوکھے ہوئے درخت کے نیچے سے گزر جائیں تو وہ سبز زار شجر ہو جائے. جہاں گزر جائیں جدھر گزر جائیں عطر برسا جائیں. ارے جہاں جہاں جدھر جدھر وہ ذات معمبر گئی. جہاں جہاں جدھر جدھر وہ ذات معمبر گئی. ارے حیات تو حیات ہے ممات بھی سدھر گئی. مصطفیٰ کی ایسی ذات ہے کہ میرے آقا اگر مشکیزہ میں دست مبارک لگا دیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. اگر اپنے طلبوں کا دھون سوکھے ہوئے درخت میں ڈال دیں تو وہ فوراً سر سبز ہو کر پھلوں سے مالا مال ہو جائے. میرے آقا اگر انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند اپنے کلیجہ کو شک کر دیں اور اسی انگلی کا اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. جبھی تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. صلی اللہ کا الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی صرف ہندوستان والوں کے لیے رحمت نہیں, صرف پاکستان والوں کے لیے رحمت نہیں. ارے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ مکہ والوں کے لیے رحمت ہیں. وہ ہاشمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ صرف اپنے ہی خاندان والوں کے لیے رحمت ہیں. تو قرآن نے اس اعتراض کو بند کر دیا اور کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو معلوم ہوا اور قرآن مقدس نے بھی فیصلہ کر دیا کہ جس طرح نبی عرب کے لیے رحمت اسی طرح عجم کے لیے رحمت. جس طرح افغانستان و جاپان کے لیے رحمت اسی طرح چین و ترکستان کے لیے رحمت. میرے آقا نباتات کے لیے رحمت, جمادات کے لیے رحمت, حیوانات کے لیے رحمت, ہر دین ہر مذہب کے لیے رحمت, شمس و قمر کے لیے رحمت, شجر و حجر کے لیے رحمت, لال و گوہر کے لیے رحمت. ارے ساری کائنات کے لیے رحمت. رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. یا رسول اللہ. حضرات غور کیجئے کہ دنیا میں کوئی اپنے خاندان کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے, کوئی پیشہ کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے, کوئی سلطنت کی وجہ سے, لیکن حضور انور کسی کی وجہ سے نہیں چمکے. ارے وہ خود نور ہیں, ان کو کون چمکاتا بلکہ ان کی وجہ سے ہم اور آپ چمک گئے. بے شک یہی وجہ تھی کہ میرے آقا کسی سلطان یا سلطانی خاندان میں تشریف نہ لائے, کسی دولت مند گھرانے میں جلوہ گر نہ ہوئے, یہاں تک کہ ولادت باسعادت سے قبل سایہ پیدری بھی سر سے اٹھا لیا گیا. تقریباً سارے اہل قرابت آگے پیچھے دنیا سے چلے گئے اور جو باقی رہے وہ خون کے پیاسے, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور انور کی یہ شہرت ان کے خاندان یا اہل قرابت کی وجہ سے ہوئی ہے. غرضے کہ اس طرح کی بے سر و سامانی ہے جو سب پر روشن ہے. ارے تمام عالم کس طرح جانتا ہے کہ ولادت پاک سے پہلے دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ نبی آخر الزماں کا زمانہ قریب آ گیا. دوستوں میں خوشی اور دشمنوں میں رنج پھیل گیا, جیسے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے آسمان پہ روشنی پھیل جاتی ہے. اسی طرح عہد طفلی سے تمام لوگ جانتے تھے, تمام جانور جانتے تھے, پتھر بھی جانتے تھے, گویا تمام مخلوق جانتی تھی کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں, خاتم پیغمبراں ہیں, دستگیر بے کساں ہیں, سیاح لامکاں ہیں, صفوت آدمیہ ہیں, مالک چنیو چنا ہے, ہادی انس و جاں ہیں, فخر رسولہ ہیں, حبیب رحمہ ہیں, مالک یزدہ ہیں, محمد الرسول اللہ ہیں. ارے اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون, اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. یہی نہیں پھر حضور انور کی وہ نورانیت ہے کہ سب جانتا ہے. یا رسول اللہ
حد تو یہ ہے کہ آپ کو زمین جانے، آسمان پہچانے، فرشی جانے، عرشی خدمتگاری کریں. کیوں جانتا ہے؟ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، مگر زمین کے ہر گوشہ میں، دنیا کے ہر ملک میں آپ کا نام ہے. یا رسول اللہ، آپ کے سارے کام، آپ کی زندگی کا ایک ایک حال شریف دنیا والوں کے سامنے ہے. اتنے عرصہ میں دنیا میں کتنے معشوق گزرے، بادشاہ گزرے، بڑے بڑے عالم و فاضل گزرے، مگر کسی کا نام نہ رہا. اگر کسی کا نام ہے تو خدا کے محبوب کا، رسولوں کے رسول کا، اماموں کے امام کا. جبھی تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نام. کیا بات، سبحان اللہ. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے. ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے شہر مکہ کے ہاشمی قبیلے میں عبداللہ کے گھر آمنہ کے بطن سے 20 اپریل سن 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 وکرمی 12 ربیع الاول عام الفیل میں ہوتی ہے. پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کسی خاص قبیلے، خاص ملک یا خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. اور قرآن اس بات پر شاہد ہے. اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے اور تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیں، آج میں نکتے کی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، سب بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. سنیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تبارک و تعالی خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور دوسرے مقام پہ رب فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل و رحمت پر خوب دھوم دھام کرو، خوب مسرت کا اظہار کرو، خوشیوں کا اظہار کرو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب ایک ہے، زبان ایک ہے، اور قدرت کی زبان سے دو طرح کی باتیں، تو بندہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آخر حق پر کون ہے. ایک طرف تو رب فرماتا ہے کہ میں خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور دوسرے مقام پہ رب اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی فضل و رحمت پر خوب دھوم دھام کرو، مسرت کا اظہار کرو. تو سنیں حضرات، ان دونوں آیے کریمہ کے اندر تطبیق کی جو صورت نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو خوشیاں منانے کی ممانعت فرمائی ہیں وہ خوشیاں اور ہیں دنیاوی معاملات میں. مثلا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات ظاہری میں ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی بعض قوموں میں یہ رائج ہے کہ جب ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو وہ شراب پیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، عورت اور مرد مل کر ناچتے گاتے ہیں. تو ایسی خوشی اللہ کو پسند نہیں. بے شک. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے پر فضل کرے، رحمت کرے، تو اس فضل و رحمت پر بندے پر واجب ہے کہ وہ رب کے شکرانے کے طور پر اپنی مسرت کا اظہار کرے، اپنے مسرت کا اظہار کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کا فضل ہے یا نہیں، اللہ کا نبی اللہ کی رحمت ہے یا نہیں. تو حضرات کوئی ایسا سوال نہیں ہے کسی بھی اچھے سے اچھے عالم کے پاس اور بڑے سے بڑے دانشور کے پاس کہ جس کا جواب اس قرآن میں نہ ہو. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ اللہ کا رسول اللہ کا فضل کیسے ہے. جزاک اللہ. اللہ کا رسول اللہ کا فضل کیسے ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. کیا مطلب کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہیں ہوتا تو تم شیطان کی اتباع کرتے، تو تم شیطان کی پیروی کرتے، تم گمراہی میں بھٹکے رہتے. اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فضل کیا تو تم شیطان کی راہ سے ہٹے اور صراط مستقیم پر آئے. تو شیطان کی راہ سے ہٹا کر
रहमान के रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को मबूस फरमाया। بے شک اور اس سبحان آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا فضل قرار دیا، اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا رحمت قرار دیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو نبی فضل بھی ہوئے اور نبی رحمت بھی ہوئے، اور ان دونوں باتوں کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔ تو جب یہ شہادت مل گئی کہ نبی فضل بھی ہے، نبی رحمت بھی ہے، تو جب فضل و رحمت مل جائے تو اب بندہ کیا کرے؟ تو اب پڑھیے سورہ یونس، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جب اللہ نے تمہیں فضل و رحمت عطا کر دیا تو اب تم خوشیوں کا اظہار کرو، اب تم مسرت کا اظہار کرو۔ حضرات، آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، آقائے کائنات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کوئی معمولی محفل نہ سمجھیں، یہ ایسی محفل ہے کہ یہاں فرشتے بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ دیا کرتے ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، لہٰذا ایسی محفل میں قرینے کے اندر، ادب کے اندر بیٹھنا چاہیے، اور ایسی محفلیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی منعقد کی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف سجا کر اپنی میلاد کا ذکر کیا ہے، سرکار نے ذکر کیا ہے اور سرکار کے صحابہ نے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں اپنے حبیب کی میلاد پڑھی ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، قرآن پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں اپنے تمام بندوں کی روحوں کو اکٹھی کیا، اس میں آپ کی، ہماری، اور جو ہم سے پہلے گزر چکے یا جو ہمارے بعد قیامت تک آئیں گے، وہ تمام کی تمام روحیں موجود تھیں۔ جب اپنی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و ناپاک میں تمیز نہیں کیا، اچھے اور برے تمام بندوں کو بلا لیا اور تمام بندوں کی روحوں کو مخاطب کر کے رب نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یعنی اے میرے بندو، دنیا میں جانے کے بعد تم مجھے فراموش مت کر دینا، مجھے بھول مت جانا۔ جب یہ محفل برخاست ہو گئی، روحیں چلی گئیں، اب اللہ تبارک و تعالی وہاں پر دوسری محفل سجائی اور وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی وہاں سے ناپاکوں کو نکال، ایک اللہ رب العزت و عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ کل بھی جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہے کہ دنیا میں کون جانے کے بعد کون نبی ہوں گے، کون ولی ہوں گے، کون چور ہوگا، کون ڈاکو ہوگا۔ تو اس نے اپنے تمام بندوں کی روحوں کو مخاطب کیا۔ اب وہاں سے اللہ ناپاکوں کی روحوں کو نکال دیتا ہے اور تمام بند اور پاک روحوں کو اکٹھی کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ایک محفل سجائی اور وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل تھی، اور وہاں پر انبیاء کی روحیں موجود تھیں۔ پھر تمام بندوں روحوں کو مخاطب کر کے رب نے فرمایا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے جو عالم ارواح میں منعقد ہے، اور اللہ میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا ہے اور انبیاء کی روحیں وہاں سن رہی ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ کا پڑھنا یہ خود رب کی سنت ہے اور سماعت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالی جب وہ لفظ کن سے کل کائنات کی تخلیق فرما سکتا ہے تو وہ ہر ایک بندے کے گھر میں چاہتا تو قرآن اتار سکتا تھا، چاہے وہ کھڑکی کی طرف سے ہو، چھپر کی طرف سے ہو، کسی طرف سے وہ قرآن اتار سکتا تھا، لیکن آخر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اپنی ربوبیت کی بھی بات آئی، وحدانیت کی بھی بات آئی، تو اللہ رب العزت نے کبھی اپنی زبان قدرت سے یہ نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آخر اس نے بیچ میں ذریعہ بنایا، سہارا لیا اپنے محبوب کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندوں کو مزاج دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں رب ہو کر اپنے محبوب کو بیچ میں ذریعہ رکھ کر اپنی احدیت کی بات کرتا ہوں، اپنی سمدیت کی بات کرتا ہوں، اپنے لم یلد ولم یولد ہونے کا اعلان کر رہا ہوں،
لہٰذا تم تو میرے بندے ہو تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم یہ کہو ہمیں جو مانگنا ہوگا ہم اللہ سے مانگ لیں گے. نہیں، دوں گا تو میں ہی، بے شک دوں گا تو میں ہی، مگر میں نے قاسم مصطفیٰ کو بنا رکھا. اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے واللہ یعطی وانا قاسم. اللہ عطا فرماتا ہے. مصطفیٰ فرماتے حدیث قدسی ہے کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. لہٰذا پہلے مصطفیٰ کے ہو جاؤ. آج بخاری کی جاتی ہے، مسلم کی جاتی ہے، لیکن حضرات بعشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا آپ سنیں. پوری بخاری شریف آپ ریسرچ کی نگاہ سے، تنقید کی نگاہ سے پڑھیے تو پوری بخاری شریف کے اندر از اول تا آخر 7 مقامات پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نکیرین کے سوالات کا ذکر فرمایا ہے. 7 مقامات پر کہ قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں. کسی سے پوچھا جائے سب کہتا ہے 3 سوال ہے نا، مشہور ہے نا 3 سوال. لیکن امام بخاری نے 6 مقامات پر لکھا ہے کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہونا ہے، اور ایک مقام پر لکھا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہونا ہے. جو 6 مقام پر لکھا ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہونا ہے، وہ کون سا سوال ہے؟ وہ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی وسلم. اور ایک مقام پر لکھا ہے کہ 3 سوال ہونا ہے ما دینوں کا، من ربوں کا، ما دینوں کا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. کیوں؟ یہاں سے امام بخاری کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے. امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ قبر میں جو 3 سوال ہونے ہیں تو شروع کے جو یہ 2 سوال ہیں وہ اصل میں کٹائی چھٹائی کے لیے ہیں. جیسے پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ کو اپنا رب ماننے والے صرف ہم اور آپ ہی نہیں ہیں. اللہ کو اپنا رب ماننے والے وہ بھی ہے جن کے اوپر توریت نازل ہوئی ہے، جن پر انجیل نازل ہوئی ہے. تو جیسے بندہ کا اللہ ربی کہ میرا رب اللہ ہے، یا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ رام کا ماننے والا نہیں ہے، یہ ہنومان کا ماننے والا نہیں ہے، یہ رب کا ماننے والا ہے. جب دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلم ہے، یہ کیا ہے؟ تو بندہ اگر اسلام والا ہے، مسلم ہے، تو کہتا ہے دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے. کلیئر ہو گیا کہ اسلام کا ماننے والا ہے. اب اسلام کے ماننے والوں میں بھی اختلاف ہے. کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں عید منظور ہے، ہمیں بقرعید منظور ہے، لیکن یہ تیسری عید میلاد النبی منظور نہیں ہے. کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کا علم غیب منظور ہے، لیکن نبی کا عطائی علم غیب ہونا منظور نہیں ہے. ہمیں اللہ کا شفیع ہونا منظور ہے، لیکن رسول اللہ کا شفیع ہونا منظور نہیں ہے. جبکہ آیت الکرسی کے اندر قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ ہاں شفاعت کرے گا کون؟ الا باذنہ، اللہ رب العزت جس کو اجازت دے دے گا. ارے وہ رسول اللہ کی شفاعت کی بات کرتے ہیں. ارے اللہ کے فضل و کرم سے حفاظ کرام بھی شفاعت کریں گے، انبیاء تو شفاعت کریں گے ہی کریں گے، اس امت کے اولیاء شفاعت کریں گے، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے. تو اصل میں جیسے جو ایگزام کا جو پیپر ہوتا ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے کمپلسری سوال، لازمی سوال، کمپلسری کوسچن، لازمی سوال، کہ جس کا اسٹوڈنٹ اگر اچھے سے جواب دے دیتا ہے تو اس کو بہت اچھا نمبر ملتا ہے، خواہ وہ بقیہ سوالوں کے جواب نہ دے. لیکن کمپلسری کوسچن کا جواب نہیں دے سکا تو اس کا مطلب وہ بہت ہی کمزور ہے. تو یہ کمپلسری ہے تیسرا کوسچن. تو امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو شروع کے جو 2 سوال ہیں وہ اصل میں کٹائی چھٹائی کے لیے ہے. یہ جو تیسرا سوال ہے فرشتے ہمارا عقیدہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کہ اس محمد کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. تو اگر آقا کا دیوانہ ہوگا، میلاد مصطفیٰ منانے والا ہوگا، نبی کے عشق میں جان نچھاور کرنے والا ہوگا، تو وہ فوراً روکا اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ضرورت اس بات کی ہے. تو اگر
کوئی ان 2 سوالوں کا جواب نہ بھی دے سکا لیکن اپنے آقا کو پہچان لیا تو وہ امتحان میں پاس ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اپنے آقا کو پہچان لیا۔ جبھی تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ رہے۔ اس لیے کہ کانا یکونو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا۔ کمپیوٹر اور سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے، کمپلسری تمام بچوں کو رسول پاک کی سیرت کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھواتے ہیں، لیکن آپ سنیں، رسول پاک کی سیرت کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو بچپنے ہی سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے رسول کا یہ کیریکٹر تھا، تمہارے رسول کا یہ اخلاق تھا۔ دیکھیے بچوں کا ذہن بڑا سادہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کے ذہن میں جو اتاریے گا وہی اترے گا۔ تو وہاں جو اسکول چلتا ہے، آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اگر ان سے میں کہوں کہ رسول پاک کی سیرت پر 10 منٹ بولو تو بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم کو روایت ہی مستحضر نہیں ہے، کیا بولیں گے؟ چھوٹے بچوں سے کہا جائے عمر فاروق کے بارے میں بولو، نہیں بولیں گے، عثمان غنی کے بارے میں بولو، نہیں بتا سکتے۔ لیکن کتنا وقت کا ایسا المیہ ہے کہ اسی بچے سے کہا جائے کہ ذرا کھلاڑی کے بارے میں بولو تو پھٹ پھٹ بولے گا فلاں جگہ چوکا مارا، فلاں جگہ چھکا مارا، اتنا رن بنایا۔ فلمی ایکٹرز کے نام بتاؤ، دھڑ دھڑ بتا دے گا سارے فلموں کے نام۔ کیوں؟ واقعی ہنسنے کی بات نہیں ہے، بڑے حیرت کی افسوس کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں کا ماحول دینی ماحول نہیں رہا، ہم دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، صرف نام کہ ہم اور آپ مسلمان باقی رہ گئے۔ لیکن میرے دوستو سنو، اس اسکول میں جہاں کشمیری میں اسکول چلتا ہے، اردو انگریزی حساب کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک چیپٹر روزانہ رسول پاک کی سیرت کا پڑھایا جاتا ہے۔ اسی اسکول کے اندر 12 سال کی عمر کا بچہ ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب تو ہر جگہ ہائی وے بن گیا ہے، ہمارے دیہاتوں میں ہر جگہ شہروں میں ہائی وے کی بڑی تیزی کے ساتھ ہائی وے سڑک بنتا جا رہا ہے۔ تو اسی کشمیر کے اندر ہائی وے سڑک ہے، اسکول میں چھٹی ہوئی، 12 سال کی عمر کا بچہ ہے، وہ روڈ کراس کر رہا تھا، پار کر رہا تھا، ادھر سے ایک پنجابی بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی سے گزر رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس بچے کو ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے، حادثے سے بچایا جائے، لیکن وہ بچے کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ بچہ وہیں پر ایکسیڈنٹ کر گیا۔ کشمیر کی دھرتی ہے، چاروں طرف سے مسلمان دکانداروں کی دکانیں ہیں، صرف ایک ہی آواز تھی، مارو پنجابی کو، مارو پنجابی کو۔ لوگوں کی لاٹھیاں نکل گئیں، لوگوں کے ڈنڈے نکل گئے، بس ایک ہی آواز تھی، مارو پنجابی کو، مارو پنجابی کو۔ لیکن وہ بچہ جو خاک و خون میں ڈوبا ہوا تھا، لت پت تھا، ایکسیڈنٹ کر گیا تھا، اپنی پوری طاقت کو جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے روڈ پر، اور ایک ہی آواز تھی، کہتا ہے کہ مت مارو پنجابی کو، مت مارو پنجابی کو، اس لیے کہ یہ میرا مجرم ہے۔ اب دیکھیے رسول کی سیرت کا چیپٹر پڑھنے کا نتیجہ، کہتا ہے یہ میرا مجرم ہے اور میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس نبی نے 1400 سال پہلے حکم دیا تھا کہ اپنے دشمنوں کو بھی دل کی گہرائی سے معاف کر دیا کرو۔ میں نے اسے معاف کر دیا، مت مارو پنجابی کو۔ حضرات، لوگوں کی لاٹھیاں رک گئیں، لوگوں کے ڈنڈے رک گئے، اور وہ پنجابی حسرت بھری نگاہوں سے، آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے ہوئے وہ منظر کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، واہ رے بچہ، کتنا اچھا بچہ ہے تو، اور واہ رے تیرا دھرم کتنا پیارا دھرم ہے، اور واہ رے تیرا پروفٹ پیغمبر کتنا پیارا رسول ہے، کہ اگر اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق نہ دیا ہوتا اور وہ سبق اس بچے کو یاد نہ ہوتا تو آج ہماری جان چلی جاتی۔ اتنا متاثر ہوا اس واقعے سے وہ پنجابی کہ وہ اسی وقت اسکول کے ڈائریکٹر کے پاس گیا۔ قسمت سے اللہ نے اسے 2 بیٹے دیے تھے، اس نے اسی اسکول کے ڈائریکٹر کا پتہ لیا، اپنی گاڑی پر اپنے دونوں بیٹوں کو بیٹھایا اور اسی اسکول کے ڈائریکٹر کے پاس گیا، اور وہ پنجابی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا
तो डायरेक्टर साहब आप भी हमारे बच्चों को इसी स्कूल के अंदर दाखिल कर लीजिए और आप भी हमारे बच्चे को वही रसूल पाक की सीरत का चैप्टर जो आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को भी वही तालीम दीजिए। क्यों? इसलिए कि मुझको यकीन हो गया है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा अगर यही तालीम हासिल कर लेगा तो पूरा हिंदुस्तान अमन का गहवारा बन जाएगा, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान जन्नत निशान बाग बन जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि अल्लाह ने औलाद से नवाजा है और अगर नहीं है तो इस आमद मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन। तो अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, अता किया है, तो आप जहां बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर और लेक्चरर बनाओ, वहीं इतनी बात जरूर याद रखो कि आप अपने बच्चों को इतनी तालीम जरूर दिला के दुनिया से जाना कि अगर आप मर जाओ तो आपका बेटा आपकी नमाज जनाजा पढ़ाए। इसलिए कि आपने कभी जनाजे की नमाज की जो दुआ है उसके माने पे कभी गौर किया? उसका जो माना है, उसका जो तर्जमा है, जो जनाजे की नमाज में दुआ पढ़ी जाती है, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं जो दुआ बाप के हक में बेटे के दिल से निकलेगी वो कोई और नहीं कर सकता। बेटा जो बाप के हक में दुआ करेगा उस वक्त में। तो मेरे अजीजों, आप जानते हैं, मेरा मुशाहिदा है, देखें एक पीएचडी डॉक्टर के वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो वो बहुत रो रहे थे, जनाजा सामने रखा हुआ था, बहुत धारे मार के आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। लोगों ने उसे समझाया था कि डॉक्टर साहब, हर कोई दुनिया में आया है जाने के लिए, जिसने जिंदगी का मीठा मीठा शरबत पिया है उसे मौत की आखिरी कड़वी जाम भी पीनी है। तो जो कोई आया दुनिया में एक दिन जरूर जाएगा। आप रोए मत, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब कीजिए, उनके लिए मगफिरत का सामान कीजिए, यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। तो डॉक्टर साहब ने बर्जस्ता कहा था कि आप क्या समझते हैं मेरे वालिद दुनिया से चले गए, फौत हो गए, इसलिए मैं रो रहा हूं? नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे वालिद ने मुझे इतनी तालीम दे दी कि मैं पीएचडी डॉक्टर तो बन गया, लेकिन इतनी तालीम नहीं दी कि मेरे वालिद का जनाजा सामने रखा हुआ है और मुझे जनाजे की नमाज भी पढ़ना नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता कीजिए। ऐसे स्कूल के अंदर दाखिल कीजिए जहां सीरत का चैप्टर पढ़ाया जाता हो, जहां रसूल पाक की जिंदगी से जुड़ी हुई किताबें महफूज हों, पढ़ाई जाती हों। आप भी पढ़ें, किताबें खरीदें, बच्चों को भी पढ़ाएं और अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाएं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कहते हैं अजब तमाशा है हुस्न शाहा। बहुत ज़्यादा देर से शुरुआत भी कर चुका हूँ, लेकिन अब भी इतना मजमून पर्दा जहन पे आ रहा है कि कहने पे मजबूर हूँ कि अजब तमाशा है हुस्न शाहा। शुरू करूँ तो कहाँ से पहले, हर एक जलवा पुकारता है, यहाँ से पहले वहाँ से। लेकिन हजरात, बातें बहुत सारी है, वक्त का कारवां काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और फिर बस 5 मिनट दे दें तो एक बात और बता दूँ, तो कल जुलूस निकलेगा ना, यहाँ जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे? हाथ उठा के बताइए हमें। सुभान अल्लाह। सुने, तो जुलूस पर एक इतराज होता है, कहते हैं हजरात ये लोग जो जुलूस निकालते हैं, जो इस्लाम मक्के से आया है, तो जो काम मक्का में नहीं हो रहा है वो भारत में हो रहा है, वो श्रीलंका में हो रहा है, वो पाकिस्तान में हो रहा है, वो बर्तानिया में हो रहा है, वो लंदन में हो रहा है। तो जो काम मक्के में नहीं हुआ यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब ये लोग गुमराही में हैं। लेकिन मैं इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सिंपल सा जवाब दे दूं। आप सुने, याद रखें, 1924 ईस्वी से पहले की तारीख का आप मुताला करें तो अल्लामा जालुल्लाह मक्की ने अपनी किताब जामिउल लतीफ़ के अंदर, जो मक्के और मदीने की तारीख पर मुश्तमिल किताब है, इस किताब के अंदर, जामिउल लतीफ़ के अंदर, अल्लामा जालुल्लाह मक्की लिखते हैं कि हर साल मक्के शरीफ के अंदर विलादत बासआदत के मौके पर हर साल मिशअल बरदार जुलूस निकलता था। सुभान। जुलूस कहाँ से निकलता था? वो आगे किताब में लिखते हैं कि ये जुलूस हतीम से निकलता था और हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा के घर तक पहुंचता था। और वहां पहुंचने के बाद चारों मसालिक के अइम्मा और फुक़हा होते, उलमाए किराम होते, तकरीरें होती, लंगर का एहतमाम होता, सलातो सलाम की महफिलें मुनक़िद हुआ करती थी, खुद बादशाह वक्त भी मौजूद होता था
اور وہ علماء کو اکرام و اعزاز سے بھی نوازتا تھا. لیکن خدا ہدایت دے ان نجدی وہابی حکومت والوں کو کہ جب سے حجاز مقدس کا نام بدل کر سعودیہ رکھا گیا تو جب یہ نام نیا آیا تو اس کے ساتھ ساتھ نظام بھی نیا آ گیا. اور آج بھی آپ دنیا کا نقشہ نکال کر دیکھ رہے ہیں تو پوری دنیا کے اندر کویت اور سعودیہ کے علاوہ 1 یا 2 ملک اور ہوں گے جہاں پر جلوس عید میلاد النبی پر پابندی عائد حکومتی سطح پر. یہ اور بات ہے کہ آج بھی مکے اور مدینہ شریف کے اندر رہنے والے عید حکومتی سطح پر پابندی عائد ہے تو جلوس عید میلاد النبی کا انعقاد نہیں کرتے, جلوس نہیں نکالتے چونکہ پابندی عائد ہے کویت اور سعودیہ میں. لیکن آج بھی الحمدللہ جو وہاں عشاق رسول رہتے ہیں مکے اور مدینے کے اندر, وہ آج بھی اپنے گھروں کے اندر میلاد شریف کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں سبحان اور اللہ. آج بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور یہی نہیں, آپ سنیں جب یہ بات آ گئی تو یہ جلوس کی, جب اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور عید میلاد النبی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, تو وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ حرمین طیبین کے لوگ عید میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں. اور خود اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے عید میلاد النبی. سبحان اللہ. انشاءاللہ الرحمن کل ہمارا سنی پوری عقیدت کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ یہ ثابت کر دے گا کہ ہماری رگوں میں ہمارے خون کے قطرے قطرے میں بوند بوند میں کل بھی غلام رسول اور وفاداری رسول کا جذبہ کل بھی ہمارے اندر موجود تھا اور آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو جلوس ضرور نکلے گا, اس لیے کہ وہ ملک چین ہو یا ملک روس نکلے گا. اگر مشین میں پھل ہے تو جوس نکلے گا, اور وہ کہیں کا ملک ہو لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پیارے نبی کا جلوس نکلے گا. اور یہ آخری شعر کہا کہ رخصت ہو رہا ہوں, اس لیے کیوں نہ نکلے جلوس کہ نہ چین والے نہ لندن نہ روس والے ہیں, نہ چین والے نہ لندن نہ روس والے ہیں جتنے سنی ٹناٹن خلوص والے ہیں. اور ہمیں بھی پیار ہے 12 ربیع الاول سے. اب جس کو پیار ہو آخر میں بول دے سبحان اللہ. ہمیں بھی پیار ہے 12 ربیع الاول سے, خدا کا فضل ہے ہم بھی جلوس والے ہیں. بس دعا ہے انشاءاللہ الرحمن خوب کی سیر چمن, بس یہ کہتے ہوئے جا رہا ہوں خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے حق کہنے اور حق سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.